بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 6 فہم دین کے حساب، فہم دین جو کتاب ہے ہماری، اس کے اندر چیپٹر نمبر 6 ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں چیپٹر نمبر 6 ہے عبادات۔ اب تک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اس میں ہم نے سب سے پہلے دین کو ڈسکس کیا تھا۔ دین کو ماننا جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین جو ہے وہ 5 چیپٹرز پر ہم نے کہا بتایا۔ اس کے اندر پہلا جو چیپٹر تھا وہ تھا عقائد۔ عقائد کے اندر پہلا ٹاپک جو تھا وہ توحید۔ توحید کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ توحید کو ڈسکس کرنے کے بعد اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس رسالت۔ رسالت کو ہم نے ڈسکس کیا تمام انبیاؤں کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ہم گئے آخرت کے اوپر۔ آخرت کے اندر جو ہمارے 7 مختلف مراحل ہیں ہم نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر ہم ڈسکس کیا۔ اب جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے عبادات۔ عبادات کیا ہیں؟ عبادات کے اوپر چلنے سے پہلے جو میں ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اکثر فرقہ واریت کے اوپر کہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کا کیا مسائل ہیں اور کس فرقے کے پیچھے جایا جائے، کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو حدیث ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ فرقہ کوئی بھی ہو وہ سارے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے کہا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں کے اندر سے جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ 72 ہیں، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت کی طرف جائے گا، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم کہیں اور دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، جو انداز ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول۔ اگر کتاب اللہ کی بات کریں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم فرقہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یا ہم یہ ڈھونڈیں کہ جنت میں جانے والے کون سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو ہمیں آٹومیٹکلی یہ چیز سامنے آ جائے گی، نظر آ جائے گی کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سے سوال کا جواب لیں، ہم کسی مولوی صاحب کی بات سنیں، ہم کسی عالم کی بات سنیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم معلوم کریں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں سورہ مومنون۔ سورہ مومنون 18واں سپارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سورہ مومنون۔ اور سورہ مومنون کی جو شروع کی 11 آیتیں ہیں، میں اس کو عام طور پہ ٹرم کرتا ہوں ایک پاسورڈ، کہ پاسورڈ کو آپ ڈیکوڈ کرو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت میں جانے والا کون ہے اور جہنم میں جانے والا کون ہے۔ تو سورہ مومنون جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ، یہ 11 آیات ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ اب وہ جنت میں جانے والے کون ہیں، جب آپ ایک دفعہ اس کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں گے، سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو خود ہی ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ پھر نہ آپ کو کسی مولوی کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو صرف قرآن کو ماننا ہے اور قرآن کو دیکھ کے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے 11 آیتیں سورہ مومنون کی پڑھ رہا ہوں، ان کو آپ صرف سمجھ لیں، جنت آپ کی پکی ہے۔ اب وہ 11 عمل آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں اور بلا کھٹ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھیں۔ لیکن اگر آپ ان 11 چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو بنا کھٹ کے آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ اس چیز سے بے پرواہ ہو جائیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے، وہ رحم ان کے اوپر کرے گا جس کے لیے اس نے ایک قانون سیٹ کر دیا ہے، ایک پرنسپل بنا دیا ہے۔ کوئی ایک سافٹ ویئر بھی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کی پنکچویشن صحیح نہ ہو۔ آپ کا میتھمیٹک کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ایک بھی اس کے اندر لگایا ہوا نقطہ یا ڈاٹ صحیح نہ ہو، سارا حساب بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو کمپیوٹرز کو سمجھتے ہیں، یا وہ ایک چھوٹی سی بھی قانون کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون کو توڑا تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک سیٹ پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ نے جنت میں جانے والے بھی واضح کر دیے اور جہنم میں جانے والے بھی واضح کر دیے ہیں، اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کون ہے۔ سو بی کیئرفل۔ اور جو 11 چیزیں ہیں جن کے لیے جو 11 آیتوں کے اندر احکامات اگر آپ دیکھیں گے تو 5 ہیں۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کے اوپر اترتے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو، سنی ہیں تو، دیوبندی ہیں تو، بریلوی ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ آپ حنفی ہیں تو، شافعی ہیں تو، جعفری ہیں تو، حنبل مالکی ہیں تو، آپ کچھ بھی ہیں، آپ جنتی ہیں اگر آپ ان 5 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی جو بھی ہیں، آپ شیعہ سنی جو بھی ہیں، گورے، کالے، ایشین، جرمن، آسٹریلین، جو بھی ہیں، عرب، آپ جنتی ہیں اگر آپ ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو سامنے خود سمجھ میں آ جائے گا قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ کھولیے سورہ مومنون، اس کی شروع کی آیتیں۔ میں پہلی آیت آپ کے سامنے اس کی تلاوت فرما رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، ترجمہ، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔
سورہ مومنون کہہ رہی ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، اور یہ صورت نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ اب جب آپ سب پوچھیں گے کہ ایمان کس کے اوپر لے کے آئے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آئے، تو اگلا جواب بجائے اس کے کہ آپ کسی پیر صاحب سے پوچھیں، بجائے اس کے کسی مولوی صاحب سے پوچھیں، بجائے اس کے آپ میرے سے پوچھیں، اگلی آیت پڑھ لیجئے۔ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگلی آیت کہہ رہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جھک کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکڑ ہے، جب تک ہماری اکڑ ہے اس وقت تک ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو انسان نماز میں جھک رہا ہے، جو انسان اللہ کے آگے جھک رہا ہے، یقیناً وہ ایک ایسا نیک سیرت شخص ہے کہ وہ ہر انسان کے آگے جھکے گا، اور جو آدمی لوگوں کے سامنے بھی جھک رہا ہے، جھکنے سے مراد ہے کہ عاجزی کر رہا ہے، تکبر نہیں کر رہا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، ایک نماز ہے جو لوگوں کے لیے اور ایک ہے جو اللہ کے لیے، اس کے اوپر ہم لمبی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں کریں گے، مگر الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو اب آپ غور سے دیکھیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس میں عاجزی کرتے ہیں، یعنی آپ رکوع کرتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، یا صرف ایک لفظ نکلتا ہے اللہ اکبر؟ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کا دل جھنجھڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہو کہ اللہ بڑا ہے؟ جب آپ ہاتھ باندھ کے کہتے ہو آپ رب العالمین ہے، تو آپ مانتے ہو، یا آپ کے دل میں تو ہے رب العالمین، آیت آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہیں میرا پی 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 کا جو چیئرمین ہے وہ بڑا ہے، یا میرا جو پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کا آدمی ہے وہ بڑا ہے، یا میرا فلانا آدمی بڑا ہے؟ یا آپ اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ اکبر اور رب العالمین آپ ہیں، اور پوری آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ آپ مانتے ہو اس چیز پر، یا صرف آپ منہ سے بول رہے ہو؟ آپ عاجزی میں جب آپ جھکتے ہو تو آپ یہ احساس کرتے ہو کہ آپ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو؟ آپ اگر تعظیمی سجدہ کر رہے ہو اللہ کے آگے تعظیم کے لیے، آپ رکوع میں گئے ہو تو آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ آپ عاجزی ہے وہ علی؟ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ آپ اللہ کے آگے زمین، اپنی ناک جیسی ایک بڑی اہم چیز زمین کے اوپر آپ رگڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے اندر وہ عاجزی ہے؟ آپ عاجزی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیا آپ کی نماز جو ہے وہ خشوع خضوع والی ہے؟ کیا آپ کی نماز وہ عاجزی والی ہے؟ اگر ہے آپ اپنے آپ کو جنتی تصور کریں، کیونکہ آپ نے پہلا شرط پوری کر لی۔ دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرے وہ لوگ ہیں کامیاب جو فالتو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ فالتو اور بیہودہ باتوں سے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری یہ زبان ہے۔ یہ زبان کو اگر آپ لگام دے کے رکھیں تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی دو چیزوں کی، ایک زبان کی اور دوسری کے لیے فرمایا اگر ان دو چیزوں کے لیے مجھے کوئی وہ دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات دراصل ہماری دشمن ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بول دیا اور کب بول دیا، اور اسی کی وجہ سے یا تو آپ کے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں یا آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان قابو نہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فالتو بیہودہ بیکار بات جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹائم کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور سناؤ۔ یہ فالتو باتیں ہیں۔ اس ٹائم کے اندر آپ بیٹھ کے کچھ پڑھ لو، اس ٹائم کے اندر بیٹھ کے آپ کوئی اور عمل کر لو۔ ارے فارغ بیٹھے ہو، فارغ بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، فارغ بیٹھنے سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، ارے یار تم کام کر لو بیٹھ کے، لیکن نہیں، ہمیں اور سناؤ کے لگی رہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے والا بولتا رہے، اور بولے بھی کون سی فضول اور اننیسیسری بات۔ آپ پورے دن کو اپنا اٹھا کے دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو کام کی اور کتنی ایسی ہیں جو فضول ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ فضول باتیں ہیں۔ اور یاد رکھو باتیں جب ٹریول کرتی ہیں تو وہ اتنی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ باتیں بہت سپیڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں۔ میں نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی، لیکن جب وہ بات مفہوم کسی اور کے کان میں پہنچتا ہے تو وہ بالکل الٹا ہو کے پہنچتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے والے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آگے والے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بات بولو بڑے احتیاط سے اور بڑے طریقے سے اور تدبر سے بولو، ورنہ نہ بولو۔ یہ ایک اصول ہے اس چیز کا۔ اس کے بعد ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
دیکھیں زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پراپر طور کے اوپر ادا کیا جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے 270 جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ زکوٰۃ اس طریقے سے دو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دینے کو، دیتے ہم لوگ ہیں مگر ہماری جو زکوٰۃ دینے کا انداز ہے وہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا. ہم اپنے طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں. مثلا ₹1,00,000 ہماری زکوٰۃ ہے، ہم وہ ₹1,00,000 50 آدمیوں میں بانٹ دیں گے. کسی کو ₹200 دینے ہیں، کسی کو ₹10 دینے ہیں، اور غریب کو غریب ہی رکھ رہے ہیں. مگر وہی ₹1,00,000 اگر ہم کسی ایک آدمی کو دے دیں، انڈیویجول کو دے دیں، جس سے وہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے، تو اگلے سال کم سے کم یہ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہوگا. اگر دے نہیں رہا ہوگا تو کم سے کم لے تو نہیں رہا ہوگا. تو زکوٰۃ اس طریقے سے دی جاتی ہے، کسی کو مالک بنایا جاتا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دے کے بعد ختم کر لی، نہیں، آپ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو کہ آپ کسی کو مالک بناتے ہو، ایک ایسا مالک کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کر سکے، کوئی چیز کر سکے. لہٰذا اگر آپ زکوٰۃ کو پراپر طور کے اوپر ادا کرتے ہو تو آپ نے معاشرے کو بھی بہتر بنا دیا، آپ نے سب چیزوں کو بہتر بنا دیا. تو ایک بہت ہی اعلیٰ کام ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو پراپر طور کے اوپر کرتے ہیں. تو اگلی آیت کیا ہے؟ تیسرا حکم کیا ہے؟ آپ غور کریں، پہلا کیا تھا؟ نماز میں عاجزی، دوسری کیا ہے؟ فضول باتوں سے پرہیز، اور تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ. تینوں کو غور سے دیکھیں تو اب معاشرہ بہترین ہو رہا ہے، ایک معاشرہ اچھا ہو رہا ہے، ایک سوسائٹی اچھا بن رہا ہے، ایک اسٹیٹ اچھی بن رہی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، جو زنا کاری میں نہیں ملوث ہوتے، جو دیگر کاموں میں نہیں جا رہے. آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں، آج جو لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی نسل پیدا ہو رہی ہے جس میں نوجوان خراب نکل رہے ہیں، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کر رہے، وہ اپنی عزتیں خراب کرتے پھر رہے ہیں. آدھے سے زیادہ جو ریزنز ہمارے پاس طلاقوں کی کوٹوں میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ موبائل پہ کسی اور سے باتیں کرتی تھی، اس کے فلانے سے چکر تھا، اس کا فلانے سے چکر تھا. لہٰذا ہم اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کر رہے، لہٰذا ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. والذین کہ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے لڑکے ہوں، چاہے نوجوان ہوں. اگر مرد ہے اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے کہ وہ الٹا حرکتوں میں نہ پڑے. دیکھیں زنا بہت آخر میں ہوتا ہے، لیکن زنا سے پہلے کی جو شرائط آ چکی ہیں وہ یہ کہ ہاتھوں کا زنا، ناک کا زنا، کان کا زنا، پاؤں کا زنا، سب چیز زنا میں شامل ہوتی ہے. اور آخری تو مہر ہوتی ہے. وہ کون سی چیزیں زنا میں شامل ہو رہی ہیں؟ آپ کسی سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی آواز کا زنا ایک طریقے سے ہو رہا ہے، بیکاز یہ ساری چیزیں آپ کو لیڈ کرتی ہیں فائنلی اس موقع تک جس موقع کے لیے آپ کو روکا گیا ہے، اس موقع کے لیے کہ آپ سنسار نہ ہو جائیں، اس موقع کے لیے آپ کو 100 کوڑے نہ لگ جائیں، تو آپ کو روکا گیا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. مگر اس بات کو سمجھانے کے لیے آگے مزید ایک آیت آتی ہے، وہ ہے کہ الا علی ازواجہم، مگر عزتوں کی حفاظت. تمہارے کو نفسانی خواہشات ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں موجود ہیں، تمہارے کو شوق ہے ایک کے علاوہ دوسری بیوی کر لو، دوسری کو تیسری کر لو، تیسری کے علاوہ چوتھی کر لو اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے. لیکن کسی لڑکی کو آسرا دے کے بیٹھا کے رکھو، یا اس کو پڑھانے کے بہانے، جو ہمارے یہاں ایک نارمل اور کامن سی چیز ہو گئی ہے. بڑے بڑے یہاں وڈیرے بڑے بڑے لوگ اس وقت، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ہم تمہیں تعلیم دلوائیں گے، فلیٹ لے کے رکھے ہوئے ان کو رکھے ہوئے. یہ وہ باتیں جو معاشرے کی باتیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی کہ کس کے لیے الاؤ ہے، کہ اپنی جو عزتوں کی حفاظت کے لیے آپ کے لیے الاؤ ہے آپ کی بیویاں اور آپ کی باندیاں. باندیوں کا کانسیپٹ چونکہ اس وقت یہاں نہیں ہے پاکستان کے اندر، اسلامی ملک، اسلامی نظام نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر باندی کی بات کریں تو وہ آپ کے لیے الاؤ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کو خریدتے ہیں. جب آپ خریدتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت ہے. جب آپ ملکیت ہے، جیسے مہر دے کے آپ ایک قیمت ادا کرتے ہو تو اسی طریقے سے آپ ملکیت کی قیمت ادا کرتے ہو. پھر یہ یاد رہے کہ وہ آپ کی ہے، آپ اس کو کسی پڑوسی میں نہیں بھیج سکتے. اس سے نکلنے والے بچے آپ کے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ آزاد تصور کی جائے گی، اس کے بچے آزاد تصور کیے جائیں گے، اس کا پراپرٹی میں حصہ ہوگا. لہٰذا باندیوں کا کانسیپٹ بڑا ایک رسپیکٹیبل کانسیپٹ ہے. باندیوں کا کانسیپٹ اسلام کے اندر دل بہلانے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل جو وہ اس چیز کے اوپر بات کرے. اس کے بعد اگلی چیز آپ دیکھیں، اس سے بھی معاشرہ بہترین ہو رہا ہے، معاشرہ بہترین ہو رہا ہے، طلاق کا ریٹ کم ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہو رہے ہیں. اگین آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے. It has got nothing to do with شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی. جو بھی ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. جو بھی بریلوی، شیعہ، سنی، دیوبندی کر رہا ہے کامیاب ہے. کالا، گورا، پیلا، نیلا جو کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. قرآن کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. آگے چلیے. اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جو بھی اس سے زیادہ تجاوز کرتا ہے وہ گناہگار ہے. اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اگلی شرط یہ ہے کہ جب ان کو کوئی امانت دی جاتی ہے اور جب کوئی عہد کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں.
امانت سے مراد آپ دیکھیں آج جو ہمارا معاشرہ گندا ہو گیا ہے، گندا ترین معاشرہ ہو گیا، وہ یہ کہ ہم امانت پوری نہیں کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، ہم پر یہ شرط ہے کہ ہمارے کو ایک امانت دی گئی ہے کہ ہم اپنا ایک ووٹ کا حق استعمال کریں، یہ ہم پر ایک امانت ہے، ہم اس ووٹ کا استعمال کریں، پراپرلی امانت کریں، مگر ہم الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ بریانی کے اوپر، کوکا کولا کی بوتل پہ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر ایک امانت رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم اس امانت کو پورا نہیں کر رہے۔ ہمارے کو امانت دی گئی ہے کہ تم اگر کسی کرسی پہ بیٹھے اور تمہارے پاس کوئی نوکری کے لیے آ رہا ہے تو تم نوکری اپنی خاندان، کریڈ، نسل دیکھ کے نہیں کرو گے، بلکہ تم جو نوکری کرو گے، نوکری دو گے اس کو، وہ کس چیز کے اوپر دو گے؟ اس کی اہلیت کے اوپر دو گے، اس کی صلاحیت کے اوپر دو گے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو نوکری دیتے ہیں اور ایسے نوکری دیتے ہیں جس کی کوئی ورت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ایک انتہائی غلط چیز تصور کی جائے گی۔ لہٰذا لوگوں کو نوکری دینی ہے، یہ امانت جو تمہیں دی گئی ہے وہ صحیح لوگوں کو تمہیں دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جب تم عہد کرتے ہو اس کو بھی تمہیں پورا کرنا ہے۔ پورا معاشرہ، پورا سوسائٹی اس چیز کے اوپر آپ کی بیس کرتی ہے کہ آپ کوئی جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی بات نہ کرو، عہد کی بات۔ تو اگین آپ دیکھیں گے تو یہ معاشرہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ 6 شرطیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے شروع ہوا نماز، اور یہاں اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو نماز آ رہی ہے۔ تو یہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بیسک کیریکٹرسٹکس ان میں پیدا ہوتی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو کیا ہاتھ کھول کے باندھنے میں، ہاتھ باندھ کے پڑھنے میں کوئی ایشو رہ گیا، یا صرف نماز کا ایشو رہ گیا؟ ہاتھ کھول کے پڑھو، رفع یدین کر کے پڑھو، تمہاری مرضی ہے، ہاتھ یہاں باندھو یا ہاتھ نیچے باندھو، تمہاری مرضی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، روز زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، فالتو باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دیوبندی کو الاؤ ہے کہ جتنا جہاں دل چاہے منہ مارے، بریلوی کو الاؤ نہیں ہے، شیعہ کو الاؤ، دیوبندی کو الاؤ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو کون سے فرقے، کون سے مسالک، کون سے مذاہب، کون سے کلر، کون سا یہ 4 چیزیں، ان سب چیزوں کی کوئی ورت ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ان چیزوں کے اوپر آتے ہیں اور آخر میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی میں تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، باقی نمازیں پڑھتا ہوں، یا میری 2 نمازیں ہوتی ہیں، 4 نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ ایب نارمل ہیں، اور ایب نارمل کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ آپ کو جو نوکری ملے گی وہ دوسرے کوٹے میں ملے گی، آپ کو مین کوٹے میں نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر آپ یہ تصور کریں کہ میں فجر کی چھوڑتا ہوں تو یہ 5 انگلیاں ہیں آپ کی، اگر انگوٹھا کاٹ دو تو یہ آپ کا ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے۔ ان انگلیوں میں سے اس انگلی کو کاٹ دو، آپ کا ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو نماز 5 ہے تو 5 ہی آپ نے پڑھ دی ہیں۔ صرف ایک جمعے کی نماز پڑھ کے آپ یہ نہ تصور کیجیے گا کہ آپ جنتی ہو گئے، نہیں ہوں گے آپ۔ لہٰذا یہ وہ ہے کہ نماز میں آپ کی عاجزی ہے، اور نماز میں کی آپ نے حفاظت کی ہے، اور آپ نے ریگولرلی اس کو ادا کی ہے۔ جو ان احکامات پہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے فرما رہا ہے؟ سمپل ہے، کلیئر ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، ان کو انہیرٹ ہونے والی ہے، ان کو ملنے والی ہے کیا؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وارث کیا جائے گا، جن کو دیا جائے گا، عطا کی جائے گی جنت الفردوس۔ صرف ان 5 کاموں کے اوپر جنت الفردوس مل رہی ہے۔ کون سا مسلک، کون سا مذہب، کون سا فرقہ؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم غور سے دیکھیں، ان آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عبادات کا کتنا سمپل تعلق ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کتنا آسان ہے۔ اگر ہم اس چیز کو صرف ڈیکوڈ کر لیں تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پرنسپلز ہیں، اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہمارا سارا چیز بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ آج کا یہی ٹاپک ہے، باقی چیزوں میں پھر کبھی بات ہوگی اگلے میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔